وعلیکم السلام، کیسے ہیں وہ آپ؟ تسی ٹھیک ہو؟ کہاں سے کال کیا بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں ہوں تو پشاور پاکستان کا، مگر ابھی ترکی میں اسٹوڈنٹ ہوں میں۔ اوکے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ پہلے تو آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ کے بہت لیکچر سنے میں نے، تھینک یو سر۔ مطلب بہت سی آدھے سے زیادہ باتیں تو آپ کی میں مانتا بھی ہوں، مگر کچھ باتوں سے اختلاف تھا، تھوڑے سے سوالات تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جو سب سے اہم سوال ہے کر لیں بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کتنا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو سب سے سخت مشکل ہے وہ سب سے اہم سب سے سوال اہم۔ تو یہ ہے کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62، جس اس میں میں کیا لکھا پڑھیں؟ اچھا میں پڑھتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ تو اس میں مطلب شیعوں کے خلاف یوز کیا جاتا ہے کہ یہ علی مدد کے اگینسٹ ہے، تو اس کا آپ کے پاس اس کوئی آیت میں جواب ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں کہ آپ ماسو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ ہوتا تو پھر معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ اگر آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی دوسرے کو پکار نہیں سکتے اللہ کے علاوہ، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ پکار نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ ہوتا تو تو اس میں پھر چونکہ حرام ہو جاتا نا، تو پھر یہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مدد مانگا وغیرہ وغیرہ، یہ سب خلاف باطل ہو جاتا نا، ٹھیک ہے نا؟ اور کیونکہ مدد ایک دینے والا اور اللہ کے سوال علاوہ تھا کوئی مدد دینے والا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب مدد دینے والا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر ختم بات، وہی سب کام خود تو اللہ سے مانگو، ابھی پانی چاہیے اللہ سے مانگو، ابھی جو ہے نا نہیں تو گھر میں اس بجلی گئی ہے، سورہ مائدہ کی وہ آیت نمبر پلمبر یا وہ نل کا خراب ہو جاتا ہے، پلمبر نہیں بلا سکتے، اللہ سے مدد مانگو۔ اس آیت کے تو متعلق میں نے اس بات بات کی ہے، میں میرا کلپ ہے، اس کو کلپ کو آپ دیکھ لینا میرے بھائی، کلپ کو دیکھ لیں پلیز، میرے کلپ کو دیکھ لیں۔ میں اس میں تو کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا ہے، کیونکہ یہ بیوقوف جو ہے نا مستری، وہ اسی آیت کو بنایا ہوا ہے۔ یہ آیت اس آیت کا خطاب ہے اہل بیت علیہ السلام سے، آپ میرے چینل پہ سرچ کرو، اس آیت کا جواب مل جائے گا، تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا صحیح۔ کیونکہ لوگوں کا وقت لیا جائے گا، کیونکہ اس کی کئی دفعہ جواب دے چکے ہیں۔ بہرحال خلاصہ جواب یہی ہے کہ اگر آیا یہی ہے کہ ماں سوا اللہ سے، غیر اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے، تو ختم ہے بھائی، زندگی بھی معطل کر دو، کبھی بھی غیر اللہ سے مدد تو نہیں مانگی۔ پچھلے دنوں آپ کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف سے جا کے مدد لے سکتے ہیں کہ ہماری جھولی بھر دو، تو ہم بھی رسول اللہ سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو پہ لوگوں نے آپ پہ بہت تنقید کی تھی کہ یہ تو ہم آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرے ہوئے سے مدد نہیں لے سکتے، مگر آپ نے تو اس میں کہا کہ وہ دونوں زندہ تھے، تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ فرق نہیں پڑتا، دیکھیں یہ تو قرآن یہ شرط تو نہیں لگاتا، یہ جو کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد لینا، وہ آیت ہمیں دکھائیں قرآن میں یا سنت میں حدیث میں کہ یہ مردہ زندہ کی تفریق ہو۔ دیکھیں مردے کی اگر آپ عبادت کریں نا یا زندے کے، فرق ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ جو ہے نا کسی پادری کی عبادت کریں، عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ اللہ ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں نا کہ کچھ عیسائی کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ خود اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہ بھی زندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، فرق نہیں کرتا کہ وہ مردہ زندہ۔ غیر اللہ، ابھی میرے سامنے یہ کتاب ہے بھائی، یہ پین ہے، یہ بت ہے، جو بھی ہے، میں کہہ دوں کہ یہ اللہ ہے، میں اس کی عبادت کروں، یہ میں مشرک بن جاتا ہوں، فرق نہیں ہوتا اس سے۔ دیکھیں شرک ہر جگہ شرک ہے، شرک چاہے وہ جس کے جو شریک آپ قرار دے رہے ہیں وہ زندہ ہے، مردہ ہے، سامنے ہے، پیچھے ہے، وہ بڑا ہے چھوٹا، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ مشرک بن گئے۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ غیر سے مدد لینا، غیر سے مدد لینا جو ہے یہ شرک ہے، تو پھر غیر سب غیر ہے، شرک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ مردہ اگر ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ ہمیں دکھائیں کہ یہ شرک جو ہے صرف مردوں کے لیے، زندوں کے لیے نہیں ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اپنے سے بنانا، کیونکہ یہ پھنس جاتے ہیں نا، کیونکہ ان کا بات ہی اتنا بکواس ہے، غیر اللہ سے مدد لے رہی شرک ہے، شرک ہے، شرک، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ زندگی چلتا ہی نہیں ہے سوائے اسی پہ۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے نا، اب بچہ بیمار ہو گیا، اللہ سے مدد مانگو، ڈاکٹر سے نہیں مدد مانگ سکتے، گاڑی خراب ہو گئی، مستری کے پاس نہیں جا سکتے، اللہ سے مدد مانگو۔ یہ تو کوئی پاگل بھی اس کا قائل نہیں ہے، یہ تو پاگل بھی تو کیوں کہ اور ان کی بات اتنا واضح البطلان ہے۔ لیکن شرک کے معاملے میں کیا، آپ مستری کو عبادت کرو نا، کیا مستری کی عبادت ڈاکٹر کی یا شرک ہے بھائی، فرق ہی نہیں کرتا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کسی ملک یا بت کی پوجا کریں۔ اگر یہ شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے بھائی، طلب کرنا غیر اللہ سے طلب کرنا اگر شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے،
جیسے غیر اللہ کی عبادت کرنا ہر طرح سے بھی ہو، سامنے ہو پیچھے ہو، کوئی فرق، زندہ مردہ، وہ شرک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تفصیل ہے بھائی، تو وہ تفصیل ہمیں دکھائیں کہ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ غیر اللہ سے آپ اگر مردہ ہے تو طلب کرو، شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے اوکے میرے بھائی، اب دوسرے کی باری ہے۔ تھینک یو سر۔ یہ لاسٹ سوال آپ سے کرنا کیا تھا، لاسٹ سوال ہے؟ بتاؤ لاسٹ سوال بولو، ایک منٹ۔ اور لاسٹ یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا، اس میں ابن ماجہ سے آپ نے ایک روایت بتائی تھی، حدیث نمبر 120، تو اس میں وہ جو آپ نے حدیث بتائی تھی وہ ضعیف حدیث تھی، تو اس کو میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسناد ضعیف جدا، تو اس کے بتانے کے اس میں آپ سبب تھا تو آپ حدیث ہے کیا چیز؟ حدیث ہو، حدیث کون سی ہے بھائی؟ حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایسے ہی آگے بغیر تیاری کے یار، حدیث پتہ ہی نہیں ہے، ایسے کر رہے ہیں، سب کا ٹائم لے رہے ہیں۔ انا عبد الله واخو رسوله وانا الصديق الاكبر لا يقوله بعد الا كذاب صليت قبل الناس ل7 سنين۔ کیوں؟ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت ہے نا۔ آپ کٹ گیا بھائی آپ کا کال، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے بھائی۔ ایک منٹ بھائی، یہ ضعیف ہے، ایک منٹ ضعیف ہے۔ اور بھائی یہ اگر ابو بکر کی صحت پہ دلیل ہوتی تو یہ ضعیف نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب جماعت مخالفین کہہ دیں یہ حدیث کوئی ضعیف ہے تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں جماعت مخالفین کے ایک بہت ہی بڑے محدث ہیں، وہ ہے عبداللہ ابن مسلم میں قتیبہ الدینوری۔ یہ بخاری مسلم کے ہم زمان ہم عصر تھے، معاصر تھے۔ ان کی وفات ہے سنہ 276۔ ان کی کتاب ہے الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیۃ والمشبہہ، صفحہ نمبر سنہ 276 میں یہ وفات ہے ان کی۔ یہ کتاب چھاپ دار الرایہ ہے، سنہ 1991 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں، یہاں پر صفحہ نمبر 54 میں ان کے کچھ باتیں ہیں۔ تحامى كثير من المحدثين ان يحدثوا بفضائله كرم الله وجهه۔ بہت سارے محدثین امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو نقل نہیں کرتے ہیں، او ان يظهروا ما يجب له، یا وہ حق جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا فضائل حق ہیں ان کا اقرار کریں، نہیں کرتے۔ وكل تلك الاحاديث لها مخارج صحة، اور یہ سب صحیح احادیث ہیں، صحیح حدیث کو ہمارے محدثین نہیں مانتے۔ وجعلوا ابنه الحسین علیہ السلام خارجیا شاقا لعصى المسلمین حلال الدم، اور انہوں نے یہ بھی، ہمارے محدثین نے فتویٰ دیا کہ حسین علیہ السلام بھی واجب القتل تھے، خارجی تھے، کیونکہ انہوں نے یزید پہ بغاوت کی۔ اچھا، حتى تحامى كثير من المحدثين ان يتحدثوا بها وعنوا بجمع فضائل عمر عمرو بن العاص ومعاویہ كأنهم لا يريدونهما بذلك وانما يريدونه۔ اور بہت سارے ہمارے محدثین، یہ بہت جملے ہیں اس کے، میں وہ سب نقل نہیں کرتا۔ اچھا، اس ہمارے محدثین معاویہ اور عمرو بن العاص کے فضائل جمع کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو محبت معاویہ سے، اس لیے کہ وہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے لڑائی کی ہے، اور ان کا ہدف یہ ہوتی ہے امیر المومنین علیہ السلام کو نیچے لانے کے لیے، معاویہ اور ابن العاص کے لیے جھوٹے احادیث نقل کرنا۔ اچھا، اور اگر کوئی شخص یہ حدیث نقل کرے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اخو رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے بھائی ہیں، وہ ابو سبطیہ الحسن والحسین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دو فرزندوں کے والد ہیں۔ وہ اصحاب الکساء، یہ اصحاب کساء میں سے، اصحاب کساء کون ہیں؟ علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ ہیں۔ تمعرت الوجوہ وتنکرت العیون وطرت حسائق الصدور، ان کے آنکھیں پلٹ جاتی ہیں غضب میں، اور ان کے جو ہے ان کے چہرے میں غضب آ جاتے ہیں، اور ان کے جو رگ کے گردن یہ پپڑ جاتے ہیں۔ وَإِن ذَكَرَ ذَاكِرٌ قَوْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ان كنت مولا فعلی مولا، اگر کوئی ان کو یہ حدیث سنا دے کہ پیغمبر نے یہ تو بھی فرمایا نا ان كنت مولا، وانت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ واشباہ ہذی، اس طرح کے احادیث نقل کریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ التمسوا الاحادیث المخارج لینقصوا ویبخسوا حقه۔ ہمارے محدثین ان احادیث کو یا تو تضعیف کرتے ہیں یا اس کے لیے ایسے معنی نکالتے ہیں نا احادیث کے لیے کہ اس سے امیر المومنین علیہ السلام کا کوئی فضیلت نہ بنے۔ جب آپ کے محدثین اس طرح ہیں کہ وہ دشمن ہے بھائی، دشمن ہے اہل بیت علیہم السلام کے،
ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ حدیث کو ضعیف قرار دیں، ان کے تضعیف پہ کیا 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 اعتبار ہے؟ بہت بڑے جرح و تعدیل کے عالم جماعت عمریہ کے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے بھائی؟ وہ حافظ ابن حجر. ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب التہذیب ہے حافظ ابن حجر کی، جلد نمبر 8 حیدرآباد دکن میں چھپی ہے. یہاں پہ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر کہ مجھے اس بات پہ تعجب ہے، وَكُنْتُ أَسْتَشْكِلُ، مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ ہمارے محدثین توثیقہم الناصبیہ غالباً وتوہینہم الشیعہ مطلقہ، کہ یہ ہمیشہ ہمارے ناصبی، ہمارے محدثین نواسب کی یہ توثیق کرتے ہیں. ناصبین کو ملے اغلب ناصبیوں کے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو، کہتے ہیں یہ ثقہ ہے. اور توہینہم الشیعہ مطلقہ، اور شیعہ جتنا بھی سچا آدمی ہے اس کو توہین کرتے ہیں کہ اس کی حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی تضعیف کرتے ہیں. ولا سیما ورد فی علی علیہ السلام فی حقہ لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق. اور یہ بالخصوص اس لیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے. کیا شہادت دی ہے؟ لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق. علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا سوائے مؤمن کے، اور ان سے دشمنی نہیں کرتا سوائے منافق کے، سوائے منافق کے. ملاحظہ فرمائیے عزیز، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا عزیزو؟ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام سے دشمنی نہیں کرتا سوائے منافق کے، وہ کس کتاب میں؟ مسلم میں، یا کتاب مسلم چھاپ دار الفکر 2003 میں چھپی. یہاں پہ دیکھو کتاب الایمان میں حدیث، انه لعهد النبي الامي الي ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. قال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے مجھ سے کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا سوائے مؤمن کے، اور مجھ سے دشمنی نہیں کرتا سوائے منافق کے. اچھا، جو دیکھو میرے محترم ناظرین، بات یہ ہے حافظ ابن حجر جو اتنا بلند پائے، ایک میزان الاعتدال کس کی کتاب ہے؟ حافظ ابن حجر کی. تہذیب التہذیب کس کی کتاب ہے؟ حافظ ابن حجر کی. تقریب التہذیب کس کی کتاب ہے؟ حافظ. الاصابہ فی معرفت الصحابہ کس کی؟ حافظ ابن حجر کی. المطالب العالیہ فی زوائد المثانی عشرہ کس کی تالیف ہے؟ حافظ ابن حجر کی. فتح الباری کس کی تالیف ہے؟ حافظ ابن حجر کی. ہدی الساری کس کی تالیف ہے؟ حافظ ابن حجر کی. الا ماشاءاللہ اس کے تصنیفات اتنا بلند پائے. یہ جب اعتراف کر رکھا ہمارے علماء نے اغلب نواسب کی، اغلب انہوں نے توثیق کیا، اور محب اہل بیت علیہ السلام کی کیا کیا؟ انہوں نے توہین کیا. اور مبغض اہل بیت علیہ السلام کی، مبغض اہل بیت کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ علی علیہ السلام سے بغض نہیں رکھتا سوائے منافق کے. جب یہ انہوں نے فرمایا تو عزیزو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہاں، قرآن میں جا کے دیکھو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافق کاذب ہے، منافق جھوٹے ہیں. اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ کہ علی علیہ السلام سے دشمنی نہیں رکھتا سوائے جھوٹے کے، سوائے کس کے؟ منافق کے. قرآن نے کہہ دیا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافق کذاب ہیں، جھوٹے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ناصبی جھوٹے ہیں، نتیجہ یہی ہوا نا. تو انہوں نے قرآن کی مخالفت کیا نہیں کیا؟ کہ انہوں نے، حافظ ابن حجر جب کہتا ہے کہ ہمارے علماء نے اغلب نواسب کی توثیق کی ہے، جو محب امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اس کی تضعیف کی ہے، اور یہ میرے لیے ایک معمہ ہے. اور بھائی تو یہ انہوں نے جو نواسب کی توثیق کی ہے، ناصبی کون ہے؟ ناصبی یعنی منافق. منافق کون ہے؟ یعنی جھوٹا. انہوں نے جو قرآن کے نص کے مخالفت میں جھوٹے کے انہوں نے توثیق کی ہے. تو ان کے جرح و تعدیل کا کوئی اعتبار ہے؟ یہ اگر کوئی حدیث کو ضعیف قرار دیں، اور بھائی جو قرآن کے مخالف ہیں وہ کسی کی حدیث کی تضعیف کریں، اس کا کوئی ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کوئی اعتبار ہے؟ اس کا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، ان کا ایک بہت ہی بڑا عالم ہے، اس کا نام ہے یحییٰ ابن معین. یحییٰ ابن معین جرح و تعدیل میں ان کا سورس ہے، ان کے اساتین میں سے ایک استوانہ ہے، ایک رکن ہے بھائی جرح و تعدیل کا. یہ یحییٰ ابن معین احمد ابن حنبل اتنا عزت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے کہ کوئی حساب ہی نہیں. یہ کتاب تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر کی جلد نمبر 11 حیدرآباد دکن کا چھپا ہوا. یحییٰ ابن معین کے ترجمے میں یہ عین بھی ہے. یہ یحییٰ ابن معین کے ترجمے میں فرماتا ہے، ملاحظہ کرو، امام الجرح والتعدیل، یہ جرح و تعدیل کا امام ہے. عین، یہ بخاری مسلم کے رجال میں سے ہے، یہ سب انہوں نے ان سے نقل کیا.
یہاں پہ صفحہ نمبر 282 میں کہتا قال ابن المدینی ما اعلم احدا كتب ما كتب یحیی بن معین، مجھے کوئی ایسا محدث نہیں ملتا جس نے یحیی بن معین جیسا اس نے احادیث لکھے ہوں. اچھا، اور اس میں وہ کہتا تھا اس کے پاس اتنے حدیث تھے، وہ کہتے تھے اگر کوئی حدیث میرے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ حدیث جھوٹا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بہت تعریف ہے. آپ ملاحظہ کریں یہ کتاب موسوعۃ اقوال احمد بن حنبل فی رجال الحدیث جلد نمبر 4، یہاں پہ یحیی بن معین کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ بلی کہ ہا ہنا رجل خلقہ اللہ لهذا الشأن یظہر کذب الکذابین، یعنی یحیی بن معین، کہ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے کہ وہ کذاب راویوں کی نشاندہی کرتا ہے، اللہ نے اس کو اسی لیے خلق کیا، وہ یحیی بن معین ہے، اس کی بہت تعریفیں ہیں. اچھا، یہ یحیی بن معین پتہ ہے آپ کو، یہ جو اتنا بڑا ہے جرح و تعدیل کا اتنا امام ہے، کہ احمد بن حنبل اس کی شاگردی کرتا ہے. بخاری مسلم تو کوئی چیز ہی نہیں نا، احمد بن حنبل تو بخاری مسلم کا استاد ہے، یہ اس کی اتنی عزت کرتا ہے، اس کے سامنے تواضع کرتا ہے. یہ یحیی بن معین آپ کو پتہ ہے شافعی، محمد بن ادریس شافعی جو شوافع کا امام ہے، اس کی کس لیے تضعیف کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب جامع العلم وفضلہ تعلیف ابن عبد البر جلد نمبر 1 شاب دار ابن الجوزی، یہاں پہ صفحہ نمبر 1113 میں وكان ابن معین يطلق في اعراض الثقات الائمه لسانه باشیاء، ابن معین بڑے علماء کے خلاف بہت ہی گندی باتیں کرتا تھا. اچھا، اس نے بہت ساری گندی باتیں کی ہیں، اس میں سے کیا کیا انہی جملہ باتوں میں اگلے صفحے میں 1114 میں کہتا ہے ومما نقم على ابن معین، کہ ان باتوں میں سے جن میں سے ابن معین پہ علماء نے طعن کیا ہے، وعیب به، اس کا عیب بیان کیا، قوله فی الشافعی انه ليس بثقہ، اس نے کہا کہ شافعی ثقہ نہیں ہے. اس نے جو شافعی علماء نے کہا تو نے ایسی بات کیوں کی، شافعی کو تو نے کیوں تضعیف کیا؟ اچھا، کیوں؟ یا اس کتاب میں نہیں کہ اس نے کیوں تضعیف کی، یہ کتاب مناقب الشافعی للبیہقی ہے، بیہقی کی کتاب مناقب الشافعی جزء نمبر 2. ملاحظہ فرمائیے یہ سن 1970 میں کتاب چھپی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 259 میں وقال يحيى بن معين وأبا عبيد لا يرضيانه، يعني في نسبتهما إياه إلى التشيع. یحیی بن معین اور ابا عبید محمد ابن ادریس شافعی کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ تشیع سے منسوب ہے. تشیع سے منسوب کیا ہے؟ اس کا تشیع کیا ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ او بھائی، جب ان کے علماء جرح و تعدیل، کون ہے یحیی بن معین؟ اتنا بڑا عالم ہے، کس کی تضعیف کیا؟ اس نے محمد ابن ادریس شافعی شوافع کا جو امام ہے اس کی کس لیے کہ وہ علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. اور بھائی تو مجھے بتاؤ لعنت ہے ان کی جرح و تعدیل پہ یا نہیں؟ اور لعنت ہے ان کی جرح و تعدیل پہ کہ نہیں؟ اگر یہ کسی راوی کی تضعیف کریں تو ان کی تضعیف کی کیا اہمیت کیا ہے؟ جب ان کا کام ہی یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اتنا بڑا جرم ہے ان کے نزدیک، جو شافعی جیسا آدمی بھی ہو تو اس کی تضعیف کرو، اس کا کوئی ویلیو ہے ان کی جرح و تعدیل کا؟ چلیں، اگر یہ کوئی اسی حدیث کو ضعیف سمجھے نا کیونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہے تو ان سے توقع اور ہی کیا ہے؟